الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام، وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا له بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد اس پہلی جان
مرد کے وجود سے ہمیں ماں عطا فرمائی، جس نے ماؤں کے دلوں میں شفقت اور رحم ڈالا، اور جس نے ماؤں کو ہمیشہ سراپا محبت اور شفقت بنایا، اسی خالق و مالک سے اپنی تمام تر کوتاہیوں، خطاؤں اور گناہوں کے باوجود ہمیں شفقت کی امید رکھنا چاہیے، اس کے بارے ایسا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ اس سے دعا اور درخواست ہے جس طرح اس نے دنیا میں ہم پر رحمتیں فرمائی ہیں، ہمارے عیوب پر پردے ڈالے ہیں، ایسے ہی کل اپنے روبرو اپنی عزت و کبریائی والی چادر میں ڈھانپ کر ہمیں معاف فرما دے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ایک عرصے سے ایک ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ ہم اس عنوان پر اور اس طرف بات کریں، نکاح کے فوائد و ثمرات، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت نکاح سے آزاد زندگی کی طرف بڑھتا ہوا یہ معاشرہ اپنی تباہی و بربادی کی انتہا پر پہنچنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ بڑی پلاننگ کے ساتھ اکا دکا واقعات سامنے لائے جاتے ہیں اور پھر ان کو معمول کا ایک واقعہ قرار دیا جاتا ہے۔ یوں آہستہ آہستہ لوگ اس بندھن سے آزاد ہونا پسند کریں گے، اور بالآخر جو مغرب یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، سرمایہ کاری کر رہا ہے، اسی جیسے حالات ہمیں بھی درپیش ہوں گے۔ اس کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے، یار یہ بند کروا، جو سب سے بڑا بند اس سیلاب کے سامنے باندھ سکتی ہے، وہ خاتون ہے، عورت ہے۔ اس لیے کہ مرد فطری طور پر موقع پرست ہے، اور مرد کی نیکی ویسے بھی ایک شخص کی نیکی ہے، اور اگر آپ نسلوں کو نیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی بیٹیوں پہ، آنے والی ماؤں پہ توجہ دینا ہوگی۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے، اور بڑے طریقے سے اور بڑے ہی خوفناک ایجنڈے کے تحت 25-30 سال اس ملک پر، اس کی عورت پر صرف کیے گئے ہیں، اور بالآخر اب تو خیر حکومت بھی ایک عورت کے پاس ہے، لہذا اور بڑا ایجنڈا مسلط کیا جائے گا جو اس سے پہلے حکومتی سطح پر نہیں کیا جا سک رہا تھا، اب وہ بھی آسانی سے کیا جائے گا۔ اور کھیل کیا ہے کہ اگر آپ کی اس معاشرے کی عورت مغرب کی مٹھی میں بند ہو جائے تو مردوں کو کنٹرول کرنا بالکل بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، دنیا میں جہاں بھی مزاحمتی تحریکیں اس وقت بھی موجود ہیں، وہ مزاحمت تہذیب اور کلچر کی ہو،
دین کی ہو، آزادی کی ہو، اگر آپ آزاد طریقے سے ان معاشروں کو تحقیقات سے گزاریں تو آپ کو اس میں بڑا کردار ادا کرنے والی عورتیں دکھائی دیں گی۔ اس لیے کہ کسی بھی خاندان کا اخلاق، کردار، سوچ اس کے اندر بزدلی سرایت کرے گی یا وہ ہمت والے لوگ ہوں گے، بہادر ہوں گے، اس کی ساری تنابیں، ساری ڈوریں عورت کے ہاتھ میں ہیں۔ ماں بزدل ہے تو وہ دنیا سے ڈرتے ہوئے ڈرنے کا سبق دے گی، وہ لالچ رکھتی ہے تو وہ لالچی بچے بنائے گی۔ اگر اس کے اندر للہیت ہے، اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، تو وہ اپنی نسل کو بھی ویسا ہی بنا دے گی۔ اگر وہ فحاشی اور عریانی پسند ہے تو آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ اسے انتہائی پاکیزہ ماحول بھی دے دیں، وہ اپنی آنے والی نسل کو اپنے سے 4 ہاتھ آگے پہنچا دے گی۔ اللہ ما رحم ربی، اصولی طور پر، عمومی طور پر یہی معمول ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کبھی کبھی خبیثوں سے طیب کو پیدا کرتا ہے اور کبھی کبھی طیبوں سے اللہ خبیثات کو پیدا کر دیتا ہے۔ عمومی اصول یہی ہے۔ دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں، جدھر بھی چلے جائیں، معاشروں کی اصل ڈور، اصل تنابیں عورت کے ہاتھ میں۔ گھر اس کے پاس ہے، بنیاد اس کے پاس ہے۔ اس حوالے سے آج کی یہ گفتگو بالخصوص عورتوں کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نکاح کے فوائد کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ آج کا نوجوان نکاح سے بھاگنا چاہتا ہے، نکاح کے بغیر والی زندگی پسند کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا، تو جب تک آپ کو دکھائی دے گا، جب تک یہ وبائیں آپ جیسے محلوں میں، آپ جیسے علاقوں میں داخل ہوں گی، تب تک یہ اتنی بے قابو ہو چکی ہوں گی کہ آپ اس کا علاج نہیں کر پائیں گے۔ ابھی یہ یونیورسٹیوں میں، ابھی یہ کالجز میں، ابھی یہ آپ کی ایلیٹ فیملیز میں، ایلیٹ خاندانوں میں شرائط کی جا چکی ہیں، پھر یہ آپ کی طرف بھی رخ کریں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کے اعلیٰ طبقہ کسی برائی کا شکار ہو اور وہ نیچے شرائط نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی تعلیمات نے، خود قرآن نے عورت ہی کو بنیاد بنایا ہے کہ یہ معاشرے کی بنیاد ہے، اسی سے سارا معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور عمومی بات بھی آپ سنتے ہوں گے کہ مرد کی نیکی ایک فرد کی نیکی ہے، مرد کی نیکی ایک فرد کی نیکی ہے، اور عورت کی نیکی ایک خاندان کو جنم دیتی ہے، نیکی پر لے جاتی ہے، اسے اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے۔ اسی لیے بعض احکام اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر، جیسے یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، ایمان والوں سے جو تقاضا ہے وہ مرد عورت دونوں سے ہے، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر عورتوں کو الگ سے ایڈریس کیا ہے، الگ سے ان کو ندا دی ہے، صدا دی ہے۔ مثلا جہاں یہ بات ارشاد فرمائی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کیا ہمارے حبیب آپ مومن مردوں سے کہیے، حالانکہ یہ کل للمؤمنین میں مومنات بھی شامل ہیں اصولی طور پر، لیکن چونکہ آیت کا دوسرا حصہ عورتوں کے لیے ہے، لہذا اس کا ترجمہ میں مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ساتھ ہی فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہیے، مومنات سے بھی کہیے
کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ خصوصی حکم ہے. پھر کچھ احکام ایسے ہیں جو براہ راست عورتوں ہی کو دیے ہیں، جیسے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے اور مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے گھر سے جب باہر نکلیں تو وہ اپنے جسموں پر اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں جلبیب جو ہیں ان کو لے کر باہر نکلیں، اپنی اوڑھنیاں ڈال کر نکلیں. یہ خصوصی احکام ہیں. اسی طرح یہ سورۃ الحجرات کا ایک حکم میرے سامنے ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے مومنوں، اور یہاں سب مراد ہیں، مرد بھی مراد ہیں، عورتیں بھی مراد ہیں. اے ایمان کا دعوی اور اظہار کرنے والوں، کسی قوم کا مذاق نہ اڑایا کرو کہ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کو استہزاء کا نشانہ بنا رہے ہو، وہ تم سے کہیں بہتر ہو، تم سے کہیں اچھا ہو. پھر الگ کر کے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کی توہین کریں. عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے کہیں بہتر ہوں، کہیں بہتر ہوں. اب اگر آپ آج کی اس گفتگو اور اس کے تناظر کو سامنے رکھیں جو اب تک میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا ہے، تو اب نیکوکار عورت کو، دیندار عورت کو، جو عورت اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے اصولوں اور بتائے ہوئے اصولوں کے اندر رہنا چاہتی ہے، اسے سب سے زیادہ تنقید کا سامنا عورتوں سے ہے، مردوں سے نہیں ہے. وہ بچیاں جو حجاب اور سکارف لے کے مدرسے یا یونیورسٹی جاتی ہیں، کالجز جاتی ہیں، ان کو نشانہ بنانے والے مرد کم، عورتیں زیادہ ہیں. جو یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، جو جاب پہ جاتی ہیں، باحجاب ہو کر جاتی ہیں، انہیں زیادہ بری نگاہوں سے دیکھنے والی عورتیں ہیں، مرد نہیں ہیں. ان کا استہزاء کرنے والی، حتیٰ کہ اب یہ آنکھوں دیکھ کے واقعات ہیں کہ وہ خواتین جو اپنے آپ کو آزاد خیال سمجھتی ہیں، اور آزاد خیال کیسے سمجھتی ہیں کہ سر پہ دوپٹہ نہ ہو، گلے میں بھی صحیح غائب ہو جائے، اور بےہودہ قسم کا لباس ہو، اور گھر میں بھی کوئی اچھا لباس پہننے والا نہ مرد ہو نہ عورت. وہ جب رشتہ تلاش کرنے جاتی ہے تو اس کی پسند کبھی بھی نیکوکار بچی نہیں ہوتی، وہ ڈھونڈتی اپنے جیسی. اور اگر کوئی سامنے آ جائے ایسی کوئی لڑکی، ایسی کوئی بیٹی جس کے بارے یہ پتہ چلے کہ یہ تو بہت پردہ کرتی ہے اور شرعی پردہ کرتی ہے، یہ آپ والے ماحول میں یہ رہ نہیں سکتی، تو یہ توہین کرنے والی اپنے آپ کو نہیں دیکھتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو بہتر خیال کرتے ہوئے اس کو حقیر جانتی. یہی وجہ ہے کہ جب بچیاں اس طرح سے ٹھکرائی جاتی ہیں تو وہ اسی طرح کی ہونے کی کوشش کرتی ہیں جس طرح کے لوگوں کو پسند ہے. اور اگر میں آپ کی پیشانی پہ شکنیں نہ پڑیں تو مرد بھی یہی چاہتا ہے کہ عورتیں بے حجاب ہو کر بے حیاؤں کی طرح باہر نکلیں، جن کو وہ دیکھے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. ہاں اپنے بارے میں اس کا ضابطہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے کہ جو اس کی بیوی ہو، جو اس کی بہن ہو، وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. اور پھر یاد رکھیے گا یہ بیماری نسلوں میں سرایت کرتی ہے. آپ جو پسند کرتے ہیں آپ کو وہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخرکار آپ کے گھر میں بھی وہی فحاشی اور عریانی کا ناچ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو آپ گلی اور بازار میں پسند کرتے تھے. اس کا حل کیا ہے؟ حل صرف اور ایک اور ایک. اللہ نے
اس قرآن کو اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کو اب باقی ماندہ دنیا کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کے تمام معاشروں کے لیے، ان کی تمام بیماریوں کے لیے جو حل اور علاج اتارا ہے وہ قرآن ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، یعنی اسلام ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ جو معاشرہ اس کو اختیار کرتا جائے گا وہی معاشرہ اس عزت و وقار کے ساتھ جینا شروع کر دے گا جو فطری طور پر کہیں نہ کہیں انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ اور آج یہاں تو ابھی بھی چلن ہے نا، دوڑ ہے، اور ہمارے ہاں برتھ کنٹرول پر ابھی بھی بڑا زور ہے، جبکہ اب چائنا میں اور دیگر ممالک میں جہاں پابندیاں تھیں بڑی سخت قسم کی، اب وہاں انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں، وہاں اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ دوسرا بچہ پیدا کرنے پر اتنا آپ کا جو گھریلو خرچہ ہے یا آپ کے لیے جو امداد ہے، جو وظیفہ ہے، وہ بڑھ جائے گا، تیسرا چوتھا پیدا کرنے پر آپ کو یہ کچھ ملے گا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جب خاندان توڑا ہے معاشرہ ٹوٹتا ہے، اور معاشرہ ٹوٹے تو ذرا دیکھیے جا کے جو سنگین مسائل وہ لے تو آئے اپنے لوگوں کو لڑنے کے لیے مسلمان ملکوں میں، لیکن وہی فوجی یہاں جب 5-10 سال لوگوں کا قتل عام کر کے واپس جاتے ہیں تو اتنی بڑی فصل ان کے ہاں تیار ہے جو نفسیاتی امراض کا شکار ہے، جو راتوں کو سو نہیں سکتے، اور جو معاشرے کے اندر پھر جرائم کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی ذمہ داری گھر ہے، آپ کا گھر، آپ کی اولاد، آپ کی نسل، اور بالخصوص آپ کی بیٹیاں جو کل کو کسی کی بیوی بنے گی، اسے کس کریکٹر کا، کس کردار کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اپنی بیٹی کو کسی کی بیوی بنانے کے لیے محنت نہیں کر رہا تو کوئی دوسرا بھی اس کے گھر آنے والی بیٹیاں جو اس کی بیٹوں کی یا اس کی نسلوں کی بیویاں بنے گی، مائیں بنے گی، وہ بھی اسی طرح سے کر رہا ہے۔ یہ مل جل کر معاشرہ تعمیر ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے انتخاب کے لیے، بالخصوص رشتہ داری قائم کرنے کے لیے جو میرٹ بیان فرمایا، اس میں حسن و جمال بھی ارشاد فرمایا، خاندان، قوم، قبیلہ بھی ارشاد فرمایا، مال بھی ایک سبب اور وجہ ہے، اور ایک بڑی وجہ قرار دیا اس کا دین، اس کا رہن سہن، اس کا معاملہ، اور پھر ساتھ فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی اگر تو یہ فیصلہ نہیں کرتا تو ناکام شخص ہے، تو خاک آلود ہو جائے گا۔ کیا کہ تو دین کو ترجیح دینا، ایسی عورت، ایسی بیٹی، ایسی بہو جو دینی بنیاد پر، سب سے پہلی بنیاد اس کی دین ہو، اس کے چناؤ، اس کے انتخاب کی۔ سچی بات یہ ہے ہمیں اب یہ باتیں رومانوی سی اور کہانیاں سی لگتی ہیں کہ ہمارا نوجوان کچھ اور پسند کرتا ہے، وہ گھر میں بیوی آنے کے بعد چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ماڈل اس کے سامنے پیش ہو جائے، وہ نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی اس سے کوئی غرض اور کوئی فکر نہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے اس سے کوئی غرض اور فکر نہیں، ہاں وہ اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ تو یہ بات آپ کے خاندان کو اور بالآخر آپ کے پورے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ جائے گی، اور چاٹ رہی ہے اگر آپ کو دکھائی دیتا ہو۔ آپ کو ایسی عورتیں چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو نکاح سے بھاگنے والے ہیں اس کا سبب بھی عورتیں ہیں۔ جب آسانی سے میسر ہیں تو اس طرح کے لطیفے اور مذاق اور تکلیف دہ جملے آپ کی زبان کہتی ہے اور کان سنتے ہیں
کہ ہمیں باہر سے سب کچھ مل جاتا ہے تو گھر میں پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یاد رکھیے، اگر آج آپ کسی عزت کے در پہ ہیں تو کوئی آپ کی عزت پہ بھی طاق لگائے بیٹھا ہے، اور لا محالہ یہ معاشرہ ایسا ہے، یہ ایک دوسرے کو لوٹا کے دیتا ہے۔ آپ جو کچھ معاشرے کو دے رہے ہیں یہ پلٹ کے آپ ہی کو ملنے والا ہے۔ فوری طور پر سمجھ نہیں آتی اور فوری طور پر انسان قبول نہیں کرتا۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن عورتوں کا تعارف کروایا یا شریعت نے جن عورتوں کو آپ کے سامنے رکھا، آپ اندازہ لگائیے کائنات کی سب سے چنی ہوئی عورتیں کون سی ہیں؟ ازواج مطہرات۔ اس سے بہتر تو کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ کائنات میں اس سے بہتر کوئی عورت، ان سے بہتر اور اچھی کوئی عورت نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی بن جاؤ تو پہلا ضابطہ کیا ہے؟ فلا تخضعن بالقول، تو اپنی یہ جو تمہارا بولنے کا انداز ہے، یہ جو بات کرنے کا انداز ہے، اس میں نرمی اور لوچ نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر تم جو مائیں ہو امت کی، نبی کی بیویاں کون ہیں؟ اور نبی پاک کی زندگی میں نبی چھوڑ دے کسی بیوی کو تب بھی اس سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر نبی فوت ہو جائیں تو بیوہ ہونے کی صورت میں بھی ان عورتوں سے کوئی نکاح کر سکتا؟ امت پر حرام ہے، اس سٹیٹس کے باوجود کہ امت پر حرام ہے، نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وہ جس کے دل میں شیطان نے مرض ڈالا ہوا ہے، اگر تم نے نرمی سے بات کی، یہ جو اللہ نے جن کو بیٹے قرار دیا، جن کی مائیں ہو تم، اگر تم نے ان سے نرمی سے بات کی تو ان کے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں اوت کر سامنے آ جائیں تمہارے لہجے کی وجہ سے۔ اب مجھے بتائیں، آج کوئی سخت زبان سے بات کرتا ہے؟ بلکہ راہ چلتے ہوئے بھی کوئی نمبر کسی کا ڈائل کر دے اور آپس میں بات ہو جائے تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ ونڈو شاپنگ کرنے والیاں، بازار بازار میں بھائی بنانے والیاں، جگہ جگہ نئے نئے رشتے ناطے جوڑنے والیاں، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ بات کہاں سے، اور بڑی معذرت کے ساتھ بڑے ملفوف انداز میں۔ آج اگر میں یہ کہوں کہ کماری بچیاں، کماری لڑکیاں اتنی بے راہ رو نہیں ہیں جتنی شادی شدہ عورتیں ہیں، تو آپ کو شاید غصہ آئے، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ کیوں؟ آپ کا میڈیا، اس دجالی میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے، عورتوں کے اندر سوئی ہوئی امنگوں کو، ایسی امنگوں کو توانا کر کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، ان کو معاشرے کا قاتل بنا کے کھڑا کر دیا ہے، اور ان کو اپنی ذات اور ذات کے اسیر بنا کے کھڑا کر دیا ہے۔ انہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ کتنے واقعات دن دن آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ، اگر ہم اپنے بچپن کی بات کریں، آج سے 30-40 سال پہلے، تو جوان عورت اگر بیوہ ہو جاتی، اس کے چھوٹے چھوٹے 1 یا 2 بچے ہوتے، وہ ساری زندگی انہیں پہ گزارنے کو ترجیح دیتی بجائے اس کے کہ کوئی اور اس سے شادی کر لے، حالانکہ اس کا حق تھا شادی کرنا اور کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اسی پر گزارا کرنا پسند کرتی۔
اور اب 4-4 6-6 8-8 بچوں کی مائیں طلاقیں لیتی، خلا لیتی، اور سبب پوچھو تو کیا ہے؟ یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اور فلاں مجھ سے محبت کے دعوے کرتا ہے، لہذا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو معاشرہ تشکیل دیا ہے، اس معاشرے سے آگے پیدا ہونے والے اور نکلنے والے لوگوں نے ہر حوالے سے، علم کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، علوم کے اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے پوری دنیا کو فتح کیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا فتح تب کر سکتے ہیں جب ہم اسکرٹ پہن لیں، ہمیں لگتا ہے ہم دنیا کو تب فتح کر سکتے ہیں جب ہماری بیٹی جو ہے وہ سلیو لیس شرٹ میں بلاؤز پہن کے باہر سڑک پہ آ جائے تو شاید ہم زیادہ ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے، اور کسی نے، نہ اسلام نے نہ کسی اور نے چاہا ہے کہ عورتیں بالکل کسی بند دائرے میں بند ہو کے رہ دیں۔ جو ان کا ضابطہ کار ہے وہ الگ سے شریعت نے بیان کیا، کہیں فرق نہیں کیا، کہیں الگ سے ایسی پابندی نہیں لگائی جو عورت کے لیے اچھی نہ ہو۔ ابھی نہیں مانیں گی تو ایک وقت آئے گا مان جائیں گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حکم دیا ہے نا، عورتوں کو دیکھا کہ وہ مردوں کے ساتھ کون سی عورتیں جن کا بھی آپ تذکرہ سن رہے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ اگر مرد صادق ہیں تو وہ صادقات ہیں، اگر مرد صابر ہیں تو وہ صابرات ہیں، اگر مرد خاشعین ہیں تو وہ خاشعات ہیں۔ ایسی پاک باز عورتیں جن کے لیے آسمانوں سے سلام آتے ہیں، ان سے کہا، اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا بازار میں اکٹھے مرد عورت ساتھ ساتھ چل رہے، نماز پڑھنے کے لیے آنے والی عورتیں، ان سے آپ نے کہا کہ عورتوں، تمہارے لیے راستے کے درمیان میں چلنا درست نہیں ہے۔ تم کیا کرو؟ علیکن بحافات الطریق، تم راستے کے کنارے پر چلا کرو، راستے کے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ راوی حدیث کہتے ہیں، اللہ کی قسم خالی رستوں پر بھی عورتیں کناروں کے اس طرح، راستوں کے اس طرح کناروں پہ چلتی کہ ان کی چادریں دیواروں میں الجھ جاتی۔ جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور آپ کے یہاں بازار آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جہاں عورتیں عورتوں کے ساتھ بھی چل نہیں سکتی اور وہ مرد ہیں وہاں دن رات کام کرتے ہیں، اور وہاں عورتیں شوق سے جاتی، اور ایک بڑا طبقہ ہے جو روزانہ بازار جانا چاہتا ہے کچھ نہ خریدنے کے لیے بھی۔ ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے بس، ایک بڑا طبقہ ہے، اور اس کا نام رکھا ہو ونڈو شاپنگ۔ کیا کرنے جا رہی ہے؟ کوئی کام ہے؟ نہیں، کوئی کام نہیں۔ کیوں جا رہی؟ بس یوں ہی بازار جانا ہے۔ نبی پاک کہیں کہ سب سے بری جگہ کس اعتبار سے؟ اسی اعتبار سے، حالانکہ وہاں سے رزق آ رہا ہے، اسی اعتبار سے کہ جب اختلاط ہوتا ہے، شیطان اپنا کھیل کھیلتا ہے، اس وجہ سے یہ بری جگہ ہے۔ اور ایک بڑا طبقہ جا رہا ہے روزانہ شاپنگ مالز میں، لینا کچھ نہیں پھر بھی گھومنا ہے۔ اور اصل میں انہوں نے آپ کی ان ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کے لیے ان شاپنگ مالز کے اندر وہ سب کچھ لا کھڑا کیا جس وجہ سے آپ اس جگہ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے سینما بھی وہیں بنا دیا، انہوں نے بازار بھی وہیں بنا دیا، انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی وہیں کھڑا کر دیا تاکہ آپ کسی نہ کسی بہانے وہاں پہنچیں۔ اور ہماری طرح کی تنقید کرتے ہوئے لوگ آپ کو برے لگنے لگے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاشرے کے بڑے دشمن ہیں، دیکھیں یہ قبول ہی نہیں کرتے، یہ آزاد عورت کو پسند نہیں کرتے۔ ہم کیسے پسند کر لیں؟ اللہ نہیں پسند کرتا۔ وہ کیسی عورتوں کو پسند کرتا ہے؟ جو صبر اور شکر والی ہوتی، اطمینان والی ہوتی، اپنے شوہروں کی وفادار ہوتی، اپنے شوہروں کی فالصالحات قانتات حافظات، یہ جو صالحات ہیں قانتات ہیں،
اپنے وجود کو بچانے والی ہیں. حافظاتم بما حافظ اللہ، اللہ نے جس کام کی حفاظت اس کے ذمہ لگائی ہے اس کی حفاظت کرنے والیاں ہیں. اللہ کو وہ پسند ہے، رسول اللہ کو کون پسند ہے بتائیے؟ اور اپنے لیے بیوی کیسی پسند کرتے ہو؟ الا یہ کہ کوئی شخص انتہائی درجے کا خبیث اور مردود نہ ہو جائے، بیوی وہ بھی اسی طرح کی پسند کرتا ہے جیسی اللہ رسول نے کہا ہے. دوسروں کی عورتیں لگتی ہیں اچھی، وہ لباس اتار دیں تو بھی اچھی لگتی ہیں، اپنی کیسی پسند کرتا ہے؟ جیسی اللہ رسول نے کہا ہے. ماں سوائے اس کے جو دیوس ہو چکا ہے، جو دیوس ہے. ایک طرف وہ عورتیں ہیں، اللہ اکبر، سیدنا انس کی والدہ ام سلیم، شوہر کہیں تجارت پر کیا ہوا ہے، واپس آیا تو دیکھا بیوی ایک اکلوتا بچہ ہے انس، اور اس کو مشق کروا رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو شوہر نے دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھا، اسبقتی، تو بے دین ہو گئی ہے؟ کہنے لگی میں بے دین نہیں ہوئی ہوں، بلکہ میں نے اس آدمی پر یعنی رسول اللہ کی طرف اشارہ تھا کہ اس پر میں ایمان لے آئی ہوں. تو کہنے لگا پھر میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے بچے کو مت بگاڑو. کہنے لگی بگاڑ سے نکال کر اس کو، فساد سے نکال کر اس کی اصلاح ہی تو کر رہی ہوں. بات بڑھ گئی، اختلاف کھڑا ہوا. ام سلیم تم بہت اچھی باکمال عورت تھی، تمہیں کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، میں تو چاہتی ہوں کہ تم بھی ایمان لاؤ، میں اور تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اس دین کو چھوڑنا پڑے گا. کہا یہ دین تو نہیں چھوڑا جا سکتا، دین نہیں چھوڑا جا سکتا. حتیٰ کہ شوہر ناراض ہو کر چلا گیا اور شام کے علاقے میں ہی اس کے آخرکار مرنے کی خبر آ گئی. اب لوگ ان ماں بیٹوں کا تذکرہ مدینہ کی گلیوں میں کرتے ہیں، ان کی عجیب و غریب کہانی سناتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے معاشروں میں بات پھیلے تو آخرکار دوسروں کے کان تک جاتی ہے. مدینہ کے اندر رہنے والا ایک شخص جو شہزادوں کی طرح کی زندگی گزارتا ہے، اسے خبر ہوئی کہ ایک عورت ام سلیم اس طرح کی عورت ہے. لوگ اس کے حسن کی بات بھی کرتے ہیں اور حسن کردار کی بات بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر، دل مائل ہو گیا. اس زمانے کا ارب پتی آدمی ہے، اس زمانے کا ارب پتی آدمی ہے. پیغام نکاح بھیجا تو انکار ہو گیا. دوسری مرتبہ پھر بھیجا، پہلے سے بڑے مہر کا اعلان کر کے بھیجا، پھر انکار ہوا. خود آ گیا، مجھے انکار، ایک بیوہ عورت، ایک بچے والی ماں، میرے جیسے آدمی کو انکار. پوچھا کہ سبب کیا ہے؟ کہا پہلے کو چھوڑا تھا اسی لیے کہ وہ بے دین تھا، اور تم بار بار دعوت نکاح دیتے ہو، تمہارے دعوت کو بھی، تمہارے پیغام کو بھی اسی لیے رد کرتی ہوں کہ تم بے دین ہو. دین کون سا دین؟ کیا دین ہوتا ہے؟ کہا دین وہ جو جب تک تم نہیں مانو گے میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. حیران ہے. کہنے لگا کوئی اور مطالبہ کرو. ام سلیم کہتی ہیں اور کوئی مطالبہ نہیں، بلکہ میری طرف سے اجازت ہے، کچھ نہیں چاہیے مجھے ماں سوائے اس کے کہ تم اسلام لے آؤ، میرا مہر اسلام ہی ہوگا. حتیٰ کہ ابو طلحہ انصاری نبی کریم اسلام کے پاس پہنچے، اسلام قبول کیا. اور پھر صحابہ کہا کرتے تھے کسی عورت کا اتنا عظیم مہر نہیں ہے جتنا عظیم مہر ام سلیم کا ہے، یعنی اسلام اس کا مہر ہے. پھر یہ وہ عورت ہے جس کی شبیہ کو رسول اللہ نے جنت میں دیکھا، جو عورتوں کے لیے
صبر کے اعتبار سے بھی، اپنے شوہر کی خدمت کے اعتبار سے بھی مثالی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کے بیٹے کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ وہ 10 سال نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے۔ آج ذرا ذرا سی بات پہ اتنی بے صبر ہے، اور یہ پالا ہم نے ہے، بے صبری پالی ہے، پوری نسل کھڑی کر دی ہے جو بات پہ بات شکوہ کرتی ہے، اور جسے یہ بات ہی بڑی چبھتی ہے کہ جی کمپرومائز کیوں کروں، میں کیوں کروں اپنے گھر کو بچانے کے لیے، میں ہی کیوں، مرد کیوں نہیں میری مرضی کے مطابق ہو جاتا۔ یہ مقابلہ ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس تو دسیوں لوگ آتے ہیں، لڑائی اس بات پہ کہ کمپرومائز میں کیوں کروں، یہ کیوں نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے تربیت نہیں دی ہے، ہم نے تیار نہیں کیا ہے، ہم نے اسے نہیں بتایا کہ بیٹے تمہاری وجہ سے آنے والی نسلوں کا کیا حال ہونے والا ہے۔ تم ہو وہ کردار، اس کو اس کی حیثیت اور اہمیت نہیں سمجھا سکے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صبر کا تو حال ہی چھوڑیں، شکوہ زبان پہ ہر وقت۔ آپ ڈھونڈ کے دکھا دیں وہ عورتیں، آپ خوش نصیب ہوں اگر آپ کے گھروں میں آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں کم وسائل کے ساتھ بھی جیتی ہوں تو شکر کرتی ہوں، مشکل کے ساتھ بھی جیتی ہوں تو شکر کرتی ہوں، صبر کرتی ہوں، سال میں اگر ایک مرتبہ بھی نئے کپڑے ملے تو راضی رہتی ہوں، اپنی بے سروپا اور لمبی چوڑی خواہشات پر جنہیں روک لگانا آتی ہوں۔ آپ کو دکھائی نہیں دیں گی، آپ کو برداشت والی عورتیں نظر نہیں آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اسماء بنت امیس کا تذکرہ میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ پہلے شوہر جعفر موتا میں شہید، اور جعفر کے بچے یتیم ہو گئے۔ نبی پاک کو اس گھرانے کا دکھ بڑا ہی دکھ تھا، اور اس دکھ کو بانٹنے کے لیے سیدنا ابو بکر نے نکاح کر دیا۔ ان بچوں کو پالا، ایسا پالا جیسے ابو بکر تھے، اللہ کی قسم ہے وہ بچے اسی طرح سے فراخ دل سخی بن گئے۔ ابو بکر فوت ہوئے تو ابو بکر کا بیٹا اسماء کی گود میں ہے۔ اب ابو بکر، کیونکہ علی جو ہیں ان کے بھائی تھے جعفر، ان کی بھابھی سے نکاح کیا حضرت ابو بکر نے، اب ابو بکر کی بیوہ بن گئی ہیں، تو ابو بکر کی بیوہ کو حوصلہ دلاسا اور اس کی سرپرستی کرنے کے لیے اور ابو بکر کے یتیم بیٹے کو پالنے کے لیے حضرت علی نے شادی کر لی۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے۔ اور یہ بدبخت یہاں یاسین قادری ٹائپ اور اس طرح کے بےہودہ لوگ یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے آپسی اور باہمی تعلقات کس نوعیت کے تھے۔ حضرت علی نے شادی کر دی، اور پھر وہ بیٹا جو حضرت ابو بکر کا محمد بن ابی بکر، وہ مصر کا گورنر بنایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک مشکل دور آیا جب بنو امیہ کے ساتھ یہ بات، لڑائی اس حد تک بڑھ گئی اور حکومت ان کی آ گئی۔ محمد بن ابی بکر کو قید کیا گیا، ایک غار سے ان کو پکڑا گیا، اور ایک بدبخت شخص، ملعون شخص، اس نے ایک مردار گدھے کے اندر ان کو سی کر زندہ جلا دیا۔ لیکن اصل بات جو سنانے والوں وہ یہ جملہ ہے جو اب آنے لگا ہے۔ جب یہ خبر مدینہ میں اسماء بنت امیس کو پہنچی، چھوٹے چھوٹے دکھوں پر آسمان سر پہ اٹھا لینے والیوں، تمہارے سامنے یہ کریکٹر، یہ کردار کیوں نہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ خبر سن کر وہ اپنی مسجد میں کھڑی ہو گئی، یعنی گھر کے اندر جو مسجد، جو علاقہ، جو جگہ مختص کی ہے نماز کے لیے، وہاں کھڑی ہو گئی، اور اپنے آپ کو اپنے اندر ضبط کرتے ہوئے اس غم کو اندر سمونے کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دی۔
اس حد تک اس غم کو برداشت کیا، زبان سے ایک جملہ نہیں نکلا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں ان کی چھاتیوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ لائیے ذرا یہ تربیت کیجیے کہ حالات کسی طرح کے بھی ہوں۔ یہ بات میں نے کیوں سنائی؟ اس لیے کہ آج بے راہ رو عورتوں کے لیے ایک جواز کھڑا گیا کہ اگر ایک ہی مرد کے ساتھ رہتے ہوئے تمہاری خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو کوئی تم پر لازم ہے، تم چھوڑو اس کو، کوئی اور اچھا ملتا تو اس کو ڈھونڈو، وسائل دیکھو کسی کے، تم کیوں ساری زندگی اپنے اوپر مسلط کرتی ہو؟ یہی وجہ ہے کہ جب وہ جاب کرنے جاتی ہے، جب وہ کسی اور جگہ پہ پہنچتی ہے، جب وہ کسی اور کو دیکھتی ہے، اس کے پاس وسائل زیادہ، اپنا شوہر حقیر اور کمتر دکھائی دیتا ہے، وہ اس طرف مائل اور راغب ہو جاتی ہے۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار اور وجوہات، اس پر انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ نکاح سے پہلے ایک اور خطبہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔